السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ڈیڈ میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بروقت طور پہ پہنچ سکے۔ چلیں اسٹریٹ میں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو ٹاپک ہمارا کیبنٹ مشن پلان 1946 چل رہا ہے۔ کیبنٹ مشن پلان 1946 کا آج ہم پارٹ 4 کریں گے۔ میں آپ کو اس لیکچر کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے تاکہ ایک ہی ویڈیو بہت زیادہ لینتھی نہ بن جائے اور آپ لوگوں کو بوریت نہ ہو۔ اسی وجہ سے کوشش ہمیشہ سے یہی کی جاتی ہے کہ جو بھی لیکچر ہو اسے جو بھی اس طرح کا ٹاپک ہو اسے پارٹس کی صورت میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ تو ہم نے ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ آخر کار ہم نے یہ دیکھا گیا کہ آخر کار قائد اعظم نے بھی اسے نہ چاہتے ہوئے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اس طریقے سے اب جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی بنائی جاتی ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کی مطلب کہ منظور کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد کانسٹیچوئنٹ اسمبلی بنائی جاتی ہے۔ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے اندر ٹوٹل 290 ممبرز رکھے جاتے ہیں، 290 ممبر رکھے جاتے ہیں، جس کے اندر 73 جو ممبرز ہوتے ہیں وہ مسلم لیگ کے ہوتے ہیں کہ یہ اور صرف یہ مسلم لیگ کے ہی نمائندے ہوتے ہیں، اور 212 جو ممبرز ہوتے ہیں وہ کانگریس کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے یہ اس طریقے سے اس کی ڈیوائیڈ کی جاتی ہے۔ جب جو ہوتے ہیں کانگریس جب اپنے ممبر سلیکٹ کرنے کے بعد اپنی انڈین آبجیکٹیو ریزولوشن بھی پاس کرتی ہے، جس کے اندر وہ اپنے رول آف لاء بھی بناتی ہے اپنے پروونسز کے اندر کہ کس طریقے سے انہوں نے اسٹرکچر برصغیر کے نظام کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ اسی طریقے سے انڈین نیشنل کانگریس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ بھی اپنے نمائندے چننے کے بعد وہ بھی اپنا جو ہوتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن بناتے ہیں۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے نظام کو چلایا جائے گا برصغیر کے اندر۔ تو ان کی جو تھوڑا سا لیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزولوشن پاس ہوتی ہے بنسبت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے۔ تو اسی طریقے سے جب مسلم لیگ الیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے کچھ ممبرز بھی چنتی ہے، جو ہوتے ہیں کہ کون سے جو ہوتے ہیں خاص طور پہ انٹرم گورنمنٹ کے اندر جو خاص طور پہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی بنتی ہے کہ ان کے اندر کون سے ممبر ہوگی۔ ان میں نمبر 1 سردار عبدالرب نشتر۔ میں نے عبدالرب نشتر لکھا ہے لیکن ان کا اگر پورا نام آپ کہیں تو ان کا پورا نام سردار عبدالرب نشتر ہے۔ آئی چندری گھر ہو گیا، راجہ غضنفر علی خان صاحب ہو گئے، جوگندر ناتھ منڈل۔ اب جوگندر ناتھ منڈل ایک بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ممبر ہوتا ہے جس کا تعلق ہندو برادری سے ہوتا ہے، ہندو مائنورٹی سے، خاص طور پر یہ اچھوت برادری سے، ہندوؤں کے بھی کلچر کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی مسلم لیگ اپنے جو ہوتے ہیں اپنی جو خاص طور پر لیڈرشپ میں اس وجہ سے شامل کرتی ہے تاکہ مسلم لیگ یہ ثابت کرے کہ وی آر دی ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف دی مسلمز اینڈ دی ہندوز، کہ ہم دونوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، بلکہ ایک اپنے آپ کو ایک عالمگیر جماعت شو کرنے کے لیے بھی وہ کیا کرتی ہے کہ جوگندر ناتھ منڈل کو شامل کرتی ہے۔ اس طریقے سے لیاقت علی خان، یہ 5 مطلب کہ ممبرز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جو ہوتی ہیں کانگریس وہ بھی اپنی مطلب کہ ممبر بناتی ہے تو وہ بھی مسلم لیگ میں سے مسلمانوں میں سے ابوالکلام آزاد کو وہ چنتی ہے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ وی آر دی ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف دی ہندوز اینڈ دی مسلمز۔ تو یہ اس طریقے سے انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے۔ آخر کار یہ بھی نظام برصغیر کے اندر نظام چلانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو ہوتا ہے کیبنٹ مشن پلان بھی ایٹ دی اینڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر کے اندر زیادہ عرصے تک نہیں چل پاتا اور یہ نظام بھی فیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کافی زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آگے مثال کے طور پہ ایٹ دی اینڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیبنٹ مشن پلان بھی فیل ہو جاتا ہے اور یہ بھی واپس برٹش لوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کے اندر دیکھیں گے کہ جو ہوتے ہیں برٹشرز، انہوں نے 3 جون 1947 کا ایک نیا پلان بنا کر بھیجا، اور اس پلان کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی جو کہ پہلے والے کسی بھی پلان کے اندر اس بات کو انہوں نے شامل نہیں کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ڈو رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس، ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ یٹ۔ انٹل مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ۔